اصل گل ہے جناب کیونکہ میں بلیک پر نیشن تے آپ تشریف لے رہے بلیک پر تے ساڈے کچھ سنگھی نے نعیم صاحب نے انہوں کی ساری فیملی ہے یہ آپ دے ارادت مندان مرید میرے بھی مقتدی نے ہر سال عرس کراندے نے تیرہ منو اس سال بھی اور پچھلے سال بھی دعوت دیتی میں انہوں دعوت دے کی کہ میں حاضر ہون تو قاصر ہے اس واسطے کہ کچھ ایسے جڑے مسلکی تو میں انہوں نے کہواتے بھی جائز ہے کہ صحابہ کرام تو مراد ایک شخص ہستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اختلافات میں انہوں نے تمام علماء اہل سنت انہوں دی مجالس نہ ہونا پسند کرتے ہیں اس واسطے میں مجبوری ہے میری میں نہیں جا سکتا انہوں نے اگے بھی کیا تھا آپ نے بھی اپنی ایک دو مجلس جدوں میں آپ کی خدمت پہلے ایک دو باری حاضر ہوئے ہیں آپ نے ایک علماء بلکہ ایک باری آپ نے یہ بھی فرمایا سی کہ صفات الاسلام اسی گفتگو کرنے واسطے بھی تیار ہیں صاحب کو صاحب رحمان صاحب کو تے اس چیز دے بھی خیر نعیم رانو اس چیز کا پتہ علم ہے تے میں نعیم نو کہا کہ اس گل نو ایک باری ختم کر دیتا جائے نعیم کہندا کہ بالکل اچھی گل ہے تے میں صاحب نال گل کراں گا یہ نے منو کہا تے اگر انہوں نے مطلب اس چیز دے اوتے ایگری ہونے کا اعلان کیتا تو میں تمہیں دس دینا وہ پھر میرے تے میں تو بھول بھلا گیا سا کیونکہ میں جلسے تے نہیں گیا تے جلسے تو پہلے ایک دہڑے نعیم نماز پڑھنا آیا تو مینوں کہندا ہے کہ میں جناب صاحب نال گل کر لی ہے تو تسی دسو کدوں آمنا گل بات کدوں کرنی میں کہا آئیے تسی عرس بھگتا لو جلسہ بھگتا لو تے اس تو بعد آپ پروگرام جڑا سی ترتیب دے لیں گے وہ عرس تو بعد پھر جس وقت ختم ہو گیا تو میں پھر نعیم نو کہا بھائی ٹھیک ہے ہونا میں کہ ہوں چونکہ گل ایک انہیں کیتی اور صاحب نے آمادگی کا اظہار بھی کیتے ہیں تو ہوں گل اگے بڑھا دینا چاہیے میں انہوں کہا کہ پھر ٹھیک ہے انہیں تمہیں پھر فون کیتا فون کر کے تے تساں فرمایا کہ ٹھیک ہے اج ہی آ جاؤ گفتگو واسطے گل بات واسطے جنہیں ہونا اج ہی آ جاؤ میں پھر انہوں نعیم نے پوچھا کہ بھائی اج دا تے ایک ناممکن نہیں لگتا پیا انہوں نے دسیا کہ حضرت صاحب نے ہال اینڈ جانا ہے تے یہ جڑا 15 تک ہال اینڈ پروگرام بک ہے انہوں دا میں کہا چلو ٹھیک ہے 15 تو بعد آ جان تو پھر کوئی ڈیٹ لے لو نہیں نے پھر وہ اس سلسلے جس وقت تھوڑے آ کے گل بات کی اتنے پھر تساں ایک سوال نامہ اتوں بھیجا 3 سوال سن وہ میں پیش کر دیتے دلشاد صاحب نے پیش کر دیتے تے یہ یہاں کی طرفوں دلشاد صاحب نے یا علماء نے منو کچھ لکھ کے دیتا میں جڑا آپ نے پیش کر نعیم نے آپ نہیں ذرا بلاک پوچھا جا سکتا ہے نہیں بھائی میں تو آپ نے پہنچایا نہیں سنایا جی فون پہ جلدی باہر نہیں باہر نہیں پھر اس طرح دوسرے خصوصی بندے سارے بھی باہر کھڑے ہیں شاید صاحب میرے منتظر نے 6 تو علاوہ بھائی بندے باہر ہو کیونکہ بہت خصوصی اور اہم لوگ اسی باہر چھوڑے نہ پڑے منتظم نے اس محفل میں 2 منٹ نہیں ملو گے نا تو گل بات ہی کری پھر انہی جگہ تے ایک بندہ باہر جائے جائے جڑا ہو سکے رانا ہے تے ایک بندہ باہر جائے قواعد ضوابط دی پابندی ضروری ہے وہ پھر جناب تواڈے جڑے سوالات سن پہلے نمبر تے انہاں دا جواب بھی انہاں دینا ہے تساں دینا ہے جس طریقے نال پھر دوسرا جڑا انہاں نے لکھ کے دتا سی یہ بھی کچھ تعین ہے جڑا انہاں نے تسی تواڈے اور آپ دے والد صاحب دے اور آپ دے جڑے نے تقاریر اور تحریراں دے اتوں یہ جڑے نے ثابت نہیں ہوندا مسلک حق اہل سنت والجماعت دے نال جڑے نے کچھ نہیں یار وہ انہاں دے اوتے بحث جڑی انہاں نے تے باقی سوالات تو موجود ہیں جو سوال اور پرچہ ہے جناب کے کول ساڈے کو او اتھے نہ کوئی
میں دیکھے ہے میرے کول نہیں ہے تے کوئی اس جناب غلط فہمی دے دوری واسطے بالکل سی تیار ہاں باقی ہوں پھر گفتگو جڑی ہے آپ حضرات میں کرنی ہے اس سلسلے واسطے پھر یہ ایک دو ایسے بھی شنید گل آئی ہے کہ اس گفتگو کہ اپنا کسی بیان دے وچ آپ نے جبریل امین نو چھوڑ کے گفتگو ایسی کہ بولو کہ وہی کا چور نکلا کچھ پہلو نے چوری کی اور کچھ بعد والوں نے چوری کی اس سلسلے دے وچ بھی مطلب ہے بہرحال مطلب جڑا میرا کہنا ہے کہ جڑے کچھ تحفظات یا جڑیاں لوکاں گلاں سنیاں سن انہاں دے تے گفتگو دا مطلب میں نہ کہ آمو سامنے ہو کے تے غلط فہمیاں دور ہو جاندے پہلے ٹائم تعین کر لو کتنے وقت یہ ساری گفتگو ختم ہونی ہے اور آپ نے کتنا دیر حضرت نے یا آپ نے بیان فرمانا ہے اپنا موقف پھر سوال دا کتنا ٹائم ہونا دے اندر دوسری بات لی جائے بات ختم ہو جائے وقت کا تعین کر ہوں گے ٹائم ہوا ہے کتنی دیر گفتگو رکھنی چاہیے ایک بار 20 منٹ جی 1.5 گھنٹہ بڑی ٹھیک ہے ٹھیک جیسے آپ محسوس برابر وقت ہونا چاہیے آپ جس طرح مناسب سمجھو اگر کوئی درمیان محفل دے اندر مجلس دے اندر کوئی ثالث اگر موجود ہوئے گا منصف اس صورت دے اندر تے تعین وقت دی ضرورت نہیں ہوندی ایک مکمل لمٹ دی کہ اینے وقت میں گفتگو ختم ہو گئی تو جدو انہوں سمجھ آ جائے کچھ بیان کر دے گا اور اگر ایسی صورت نہ ہوئے صرف دلائل دا تکرار کرنا ہے انہوں اپنے دلائل دینے میں اپنے دلائل پیش کرنے اس صورت دے اندر وقت دا تعین ہونا چاہیے صرف دلائل سن کے لوگ جو سمجھن سمجھ جائیں کیسے ٹرم موجود نے جڑے حضرات اتنے موجود نے ویسے سن رہے ہیں گفتگو دا وقت 5 منٹ یا 10 منٹ میرا خیال ہے کہ تقریباً 15 منٹ کم از کم ابتدائی گفتگو جانا چاہیے اپنے موقف ثابت میدان ثابت تو پھر وہ دوسرا فریق جو سوال کر لو اس وقت نہیں جناب میرا وقت معین ہے وہ دے اندر تے اپنے اپنی اگلے وقت صحیح اگر پہلے گفتگو مختصر کرنا ہوئے اس تو بہتر طریقہ ہے جناب ہوتے زیادہ سوال کیتے جا رہے ہیں جڑے ہیں تے جناب ہی بیان فرماؤ تے جڑا سوال ہے دے جناب وہ ارشاد فرما دیو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بارے آپ دا موقف کیا ہے کیونکہ دوبارہ تم پھر اگلی گل کوئی ضرورت ہوئی تو پوچھ لین گے جڑا کوئی سوال ہے کر لے جائے بات ختم ہو جائے گی ہو سکتا ہے اتنی طولانی بات جائے بھی نہ بڑی مختصر چیز ہے میرے خدا والد صاحب کو معمول شاہ صاحب آپ کی اس مسئلے کے اوپر ایک تحقیق سی اور 1985 تو 1992 تک آپ نے اس کے خلاف بڑا مقدمہ اور متعدد آپ نے اسے دلائل پیش کیے اور آپ نے دلائل کی روشنی جو کچھ کتاب و سنت کو محفوظ ہے آثار کو اور دلائل قطعیہ یہ سب آپ میں موجود ہے لیکن فقیر دی تحریک خلافت اسلامیہ کے عنوان نال کسی طرح اس ٹاپک میں گفتگو کرنا ہرگز منشور تحریک نہیں اور اس نو اپنے بیان دا موضوع بنانا بھی میرے تبلیغ دے مقاصد کے اندر شامل ہے لیکن کیونکہ ہم متعدد اجانب تو یہ میرے تے دعویٰ بلا دلیل ہے کہ تسی اس بابت اپنا عقیدہ اہل سنت تو مختلف رکھتے ہو اس بنا تے اپنے قبلہ والد صاحب کی تحقیق کی بنیاد کے اوپر میں کچھ
جڑے سوال ہیں وہ پیش کیتے ہیں. جی آپ انہاں وچ بنیادی یہ سوال ہے کہ امت مسلمہ دا متفقہ طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین مہدیین جڑے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حضرت امام حسن تک، اور حضور دی حدیث صحیح تو خلافت اسلامیہ کی جو مدعا ہے وہ حضرت امام حسن کے مکمل ہوئی. بار شریعت وغیرہ ساڑھے مسائل کی کتب یہ چیز مفہوم ہے کہ خلفائے راشدین تو جس شخص نے بغاوت کی تھی اور انہوں تو خروج کیتا اور انہوں دی اطاعت تو دست کشیدہ مظاہرہ کیتا وہ باغی ہے. اور باغی کے متعلق ساڑھے عقائد کی کتب موجود ہے کہ باغی واجب الاطاعت نہیں، واجب التعظیم نہیں، تا وقت ہے کہ وہ اپنی بغاوت تو توبہ نہ کرتے یا اس کا رجوع نسائل سے تقیہ دے نال ثابت نہ ہو. لہٰذا جناب امیر معاویہ دا رجوع حضرت علی نال بغاوت کرن دا ثابت نہیں، کس طرح کہ حضرت طلحہ دا ثابت ہے، حضرت زبیر دا ثابت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دا ثابت ہے. صرف اختلاف اس گل دے اوتے کہ جناب امیر معاویہ نے اپنی بغاوت تو جڑا حضرت علی شیر خدا کے خلاف انہوں نے کی تھی جمل نیروان صفین اس تو انہوں نے توبہ لی اور انہوں دی بغاوت تے حدیث متواتر مشہور مشارق الانوار کو، صحیح مسلم تو اور دیگر کتب احادیث کو ثابت ہیں کہ حضور نے فرمایا ویح عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار. اس حدیث دی تشریح تمام محدثین نے لکھا کہ اس حدیث کو پتہ چلیا کہ جناب امیر معاویہ کا گروہ جہنمی ہے اور باغی ہے. بس اس کا آپ جواب ارشاد کر دیں. ہماری طرف سے اس کی قبولیت میں کوئی تعامل نہیں ہوگا. آپ کا اس سلسلے میں یہی موقف ہے کہ امیر معاویہ اور ان کا گروہ جہنمی ہے؟ میرا موقف نہیں، حضور کی حدیث کا جو ہے وہ مضمون یہ ہے نہیں، تدعوہم الی اس الجنہ. کا تعین تو بعض کے دوران ہو جائے گا کہ حدیث میں کیا ہے، اور حدیث پر تو ذرا کے لیے ہم حاضر ہیں، جو اس پہ ذرا ہوگی وہ بھی پیش کریں گے، اور ان کے لیے ان کے مسلم ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، صحابی رسول ہونے کے لیے صحیح بخاری شریف میں، جامع ترمذی شریف میں متعدد روایات احادیث موجود ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ بعد کی بات ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کیا کسی شخص کو شریعت اسلامیہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پوری ملت کے اور پوری جماعت کے خلاف محض اپنے والد کی تحقیقات کی بنیاد پر ایک نیا فرقہ کھڑا کر دے، یا جو مطلب جو کسی کا جو صرف ذہنی طور پر یا اپنی ذاتی طور پر انہوں نے اخذ کیا ہے اس کو کسی مسلک کی بنیاد بنا کر پوری ملت سے وہ اعتزال کرے؟ یہ آپ کا کہنا کہ میرے والد صاحب نے سن 95 میں یا سن 82 میں یہ موقف اختیار کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس موقف کی عمر تو آپ نے خود بتا دی. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ سے، اور یہ گزارش اور وضاحت آپ سے کروائیں گے، گزارش یہ کریں گے کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک نہ تو آپ کے والد صاحب طے کر سکتے ہیں اور نہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ائمہ دین اور مجتہدین وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تعین کر چکے، اور کیا ان کے متعین کردہ مفہوم کو آپ اور آپ کے والد صاحب چیلنج اکیلے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے والد صاحب اگر پورے ائمہ دین کے مسلک کے خلاف ایک نئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے. یہ حدیث پاک جس کے بارے میں آپ نے ابھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت کو باغی قرار دیا یا جہنمی قرار دیا، یہ حدیث پاک صرف آپ کے والد صاحب تک یا آپ تک نہیں پہنچی ہے، بلکہ یہ حدیث پاک پہلے بھی صحاح میں موجود ہے، اور اس پر جو جرح ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ائمہ دین نے پہلے سے متعین کر دیا ہے. میری یہ گزارش ہے کہ آپ امیر معاویہ جو ایک صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، ان کی سگی بہن حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4 سال تک وہ شام کے گورنر رہے، اور ان کو یہ عہدہ خود حضرت عمر فاروق نے تفویض کیا. حضرت عمر فاروق کو آپ خلیفہ راشد کہہ چکے ہیں ابھی 4 آدمیوں کو، تو ایک خلیفہ راشد نے ان کو گورنر مقرر کیا.
दूसरे खलीफा राशिद हजरत उस्मान के दौर में 12 साल तक वो एक इलाके के अमीर रहे हैं। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बकौल आपके खलीफा राशिद के खिलाफ इक़दाम करना बगावत है, और आपके नज़दीक उसका वो आदमी जो बगावत करेगा वो जहन्नमी होगा, ये आपने अभी बात कही है और इसमें भी आपने ये तय किया। तो जो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत का बागी होगा, आप उसके लिए अगर जहन्नमी कहते हैं, तो मेरा ये सवाल है कि अगर वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक खलीफा राशिद हैं, उनसे बगावत करने वाले, न सिर्फ बगावत करने वाले बल्कि उनको मदीना शरीफ जैसे मुकद्दस शहर में महसूर करके और उनका पान करके उन पर जुल्म करने वाले और उनको कत्ल करने वाले लोग, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अगर वो हजारों की तादाद में हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मौजूद हों, तो उनकी मौजूदगी, उन जहन्नमियों की मौजूदगी के जो खलीफा राशिद को कत्ल करके आए हैं, तो उनकी मौजूदगी हजरत अली मुर्तज़ा के ग्रोह में, इस बारे में भी आपको वजाहत करनी पड़ेगी। क्यों कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली मुर्तज़ा की बगावत से पहले उनकी खिलाफत हो चुकी है। जो वाक़या पहले हो चुका है उसकी वजाहत आपके दिल में पहले जरूरी है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने लोग नहीं हैं, क्यों जहन्नमी नहीं है, और उनकी जमात हजरत अली मुर्तज़ा के ग्रोह में क्यों थी? और फिर एक बात की वजाहत हम आपसे और चाहेंगे कि खुद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया को और आपकी जमात को किस मकाम पर जहन्नमी कहा है कि वो जहन्नमी थे जिन्होंने मेरे खिलाफ बगावत की है? जिस हदीस मुबारका का मफहूम इमाम हसन नहीं समझे, इमाम हसन उन्होंने उस जहन्नमी को खिलाफत सौंपी है। पूरी मिल्लत इस्लामिया का इस बात पर इत्तिफाक है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने न सिर्फ सौंपी है बल्कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत भी की है। और न सिर्फ इमाम हसन ने बैत की है बल्कि इमाम हुसैन ने भी बैत की है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर हजरत कैस बिन साद बिन अबादा अंसारी के हजरत कैस ने भी, जिनके बुजुर्ग बहुत बड़े जलील कदर सहाबा हैं, उन्होंने भी दीन के कहने पर हजरत अमीर मुआविया की बैत की है। तो जो शख्स आपके बकौल जहन्नमी है, जो मफहूम आपने अखज़ कर रखा है उस हदीस से, हालांकि उस हदीस का जवाब हदीस से हमारे पास वो है, आपने अपने तौर पर अपने घर में बैठकर ये मफहूम अखज़ कर लिया कि वो जहन्नमी है। आपने जिसे जहन्नमी जाना अमीर मुआविया, उसको इमाम हसन खिलाफत सौंप के ये क्या बात साबित नहीं कर रहे कि अगर वो एक काफिर को खिलाफत दे रहे हैं तो खुद कैसे मुसलमान हो सकते हैं? इमाम हुसैन जब उस काफिर की बैत कर रहे हैं तो फिर इमाम हुसैन किस तरह मुसलमान हो सकते हैं? आपने पर कैस बिन साद बिन अबादा अंसारी जब उनकी बैत कर रहे हैं तो फिर वो किस तरह मुसलमान हो सकते हैं? फिर हजरत अबी रज़ी अल्लाह कसीर तादाद सहाबा मौजूद हैं और जो आपकी बैत भी करते हैं और आपके साथ मौजूद हैं। फिर हजरत अली मुर्तज़ा खुद इरशाद फरमाते हैं कि अमीर मुआविया जो है वो हमारा बागी नहीं, बल्कि अमीर मुआविया को यह गलतफहमी है कि हमने खूने उस्मान हमने किया या जिन्होंने किया उन्हें हमने पनाह दी है, इस वजह से मुआविया हमसे लड़ता है। और हजरत अमीर मुआविया ने भी खुद कहा इस मसले पर, हजरत अली मुर्तज़ा ने भी खुद कहा। अभी तफसील जब शुरू होगी तो इसका सबूत भी हम फराहम करेंगे कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा ने खुद फरमाया कि इनके लोगों को यह गलतफहमी है कि हमने उस्मान को कत्ल करने वालों को पनाह दे रखी है, इसलिए हमारे साथ लड़ते हैं, उनको अमारत नहीं चाहिए और ना ही वो हमारी बगावत कर रहे हैं। ये तमाम मसाइल हैं जिनकी वजाहत आपके जिम्मे है और आप मुअतक़दात अहले सुन्नत की रोशनी में बात करें, क्योंकि अगर आप अपने सिर्फ वाले साहब के अक़वाल के पाबंद हैं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, इसलिए कि हम तो बात कर रहे हैं। यही हमारा दावा था, आपके पास पहुंचा है, पढ़ लें कि हमने कहा आप और आपके वालिद साहब अपने अकीदों की रोशनी में आप अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं। हमें पहले सबसे आप ये बताएंगे कि आप अहले सुन्नत व जमात हैं, फिर तो आपको सिर्फ वालिद साहब नहीं सब बुजुर्गों के जो अक़वाल हैं वो मानने पड़ेंगे। और अगर आप अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं तो फिर उस सूरत में आप जानिए, आपके वालिद साहब जाने, हमारा बात से कोई मतलब ही नहीं है। जनाब, अब आपने इसको जो इरशाद फरमाया उसमें ये है कि मैंने आपके सामने हदीस रखी है जी, वालिद साहब की महज तहकीक नहीं रखी। जी जी, ठीक है, आप हदीस का जवाब दीजिए। जी जी, मुकर्रराना अंदाजा लीजिए। जी ठीक है, सिर्फ हदीस का जवाब दीजिए। ठीक है कि क्या हदीस का ये मफहूम है या नहीं? हुजूर ने तख्तुल कल्बियतुल बागिया फरमाया कि नहीं? तदउहुम इलल जन्नह व यदउनका इलन नार फरमाया कि नहीं? सही, आप कहिए, बात कहिए। बस मैंने अर्ज कर दी। नहीं, आप अपना मौक़िफ़ जो है ना उसकी वजाहत कीजिए ना, या तो फिर टाइम इस जैसा है मौक़िफ़ से- तायीन के साथ बात हो देखा ना हज़रत, इस यानी अभी मौक़िफ़ से- मुनाज़रा शुरू हुआ है या शराइत है अभी बात है? नहीं, गुफ्तगू शुरू हो गई है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो आप उसके मुताबिक फिर बात करें, मुझे भी फिर टाइमिंग के मुताबिक या तो बात करने मैं देना, अर्ज़ कर फिर रहा हूँ टाइमिंग कि में आप हदीस जवाब दे, एक जुमले का जवाब लेना होगा हमें। हदीस की इस इबारत से जी जो कुछ ज़ाहिर हो रहा है, जी जी, क्या ज़ाहिर माना पर ही
عقیدہ رکھا جائے گا یا علماء اہل سنت اس کی تشریحات میں جو کہیں گے اس پر عقیدہ رکھا جائے گا؟ موقف کا تعین تو کریں نا پہلے آپ کہ آپ کا موقف کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی ہے. نہیں یہ ہمارا بات، اس کے علاوہ ہمارا کوئی موقف نہیں. نہیں آپ ان کے ایمان کے بارے میں پہلے بھی آپ لفظ جہنمی بول چکے ہیں نا. نہیں میں نے نہیں بولا. کس نے کہا؟ نہیں، حضور کی حدیث میں کہا کہ تدعوہم الی ان میں تو امیر معاویہ کا نام نہیں ہے نا. حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہے فیع باغیہ. فیاء باغیہ سے میرا مطلب یہ تھا کہ وہ 5000 بندہ جو حضرت علی کے ساتھ ملا ہے، حضرت عثمان کا قاتل ہے، وہ بھی تو خلیفہ راشد کا قاتل ہے نا. ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ فیاء باغیہ حضرت علی کے ساتھ مل جائے تو مسلمان رہتا ہے، اور امیر معاویہ کے ساتھ مل جائے تو امیر معاویہ کو بھی لے جاتا ہے. نہیں، جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ تھے اور ان کو جناب امیر معاویہ کے حامیوں اور حواریوں نے قتل کیا. سو حضرت عمار کے قاتلین اس حدیث شریف کی روح سے فیاء باغیہ میں ٹھہرے اور یدعونک الی النار کا وہ مصداق ٹھہرے. اس میں نہ حضرت امیر معاویہ کا نام ہے. اور میرا یہ سوال آپ پر قائم ہے، آپ مجھے اس بات کا پہلے جواب دیں کیونکہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ ہوئے ہیں یا حضرت علی پہلے خلیفہ ہوئے ہیں؟ پہلے اس بات کو آپ نے خلیفہ راشد کہا، حضرت علی کا تو نام ہی نہیں لکھا آپ نے. نہیں لکھا نا. تو خلیفہ راشد حضرت عثمان نہیں تھے؟ خلیفہ راشد کی جو بغاوت کرے وہ کون ہے؟ دین حق اسلام میں اس کے لیے حکم صحیح ہے کہ وہ باغی ہے. جہنمی ہے. اور باغی کے لیے جہنمی ہے وہ. آپ بول چکے ہیں یہ لفظ، وہ جہنمی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں اس کی صلاح امیر معاویہ کو نہیں کہا انہوں نے، فیعۃ باغیہ کہا. اور وہی فیعہ باغیہ حضرت علی کے پاس ہے. مجھے جواب دیجئے، وہ آدمی جو حضرت عثمان کو قتل کر کے آئے جب وہ حضرت علی کے ساتھ ہوں تو وہ فیعہ باغیہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی بھی جہنمی ہے؟ نہیں ہے، حضرت علی ہرگز جہنمی نہیں ہے. میں آپ کی بات کا جواب الزاماً دے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نقص کر رہا ہوں. آپ مناظر ہیں؟ آپ مناظر ہیں؟ میں فقیر ہوں. فقیر ہیں؟ پھر آپ سے بات کس طرح ہوتی ہے؟ آپ تو محتاج ہیں. پھر آپ محتاج. فقیر کا مطلب تو محتاج ہوتا ہے. فقیر بمعنی تصوف میں تصوف میں نہیں لیتے ہم، تصوف میں نہیں ہے. آپ اگر مناظر ہیں تو پھر نقص کی تعریف کریں پہلے. اس سے پہلے بات نہیں ہوگی. آپ نے سمجھا ہی نہیں. آپ نے مفہوم مخالف مراد لے لیا. جناب آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے علی المرتضیٰ کو جہنمی کا؟ آپ نہ، یہ مفہوم مخالف ہے اس کا. آپ مراد نہیں لے سکتے. مفہوم مخالف لے. نقص کو سمجھے. نقص میں آپ کی دلیل پر نقص کر رہا ہوں. اگر آپ اس طرح گفتگو کریں گے تو گفتگو ہماری نہیں ہو سکتی. نہ ہو. آپ کا موقف تو سامنے آ گیا پہلے ہی ہمارے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نقص کیا. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ آپ یہ تعریف بتائیں مجھے. دو فریق جو باہم ہم مسلک. عبارت پڑھیے، اصل عبارت پڑھیے کسی کتاب سے. میں نہیں جانے دوں گا. اس سے پہلے آپ عبارت پڑھیے. مناظرہ کہتے کسی ہیں؟ آپ خاموش رہیے بھائی، خاموش. میں عرض کروں کہ جو کتب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نقل، میں جب تک آپ مناظرے کی تعریف نہیں کریں گے میں بات نہ کروں گا، نہ کرنے دوں گا. میں تعریف نہیں کرتا. آپ تعریف نہیں کریں گے میں بات ہی نہیں کرنے دوں گا. آپ کا مبلغ علمی یہ ہے. اس لیے آپ کا یہ مبلغ علمی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ میں صرف کتاب، یہ علم ہے آپ کا. یہ علم ہے آپ کا. چلو کتاب و سنت سے پڑھو کیا ہے مناظرے کی تعریف. کتاب و سنت سے پڑھو. کتاب و سنت سے میں صرف آپ کے ساتھ ہاں جی صرف دلائل قطعیہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے مناظرے کی تعریف پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی تو شرائط بھی طے نہیں ہو رہی ہیں. تو ہم مسلک آپس میں اپنے اعتقادی ہم مسلک. جی یہ کس طرح آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم مسلکوں میں کس طرح مناظرہ ہوگا؟ ہم مسلکوں میں اس طرح ہوگا کہ ان کے جو فروعی اختلافات ہیں. فروعی نہیں ہے، یہ فروع ہے. اور کیا ہے؟ تو کافر کہہ دیا کسی کو، جہنمی کہہ دیا، اور ابھی فروع کہہ رہے ہیں اسے. یہ کس طرح فروع ہے؟ جس میں جہنمی ہو جاتا ہے بندہ، کافر ہو جاتا ہے، وہ ابھی تک فروع ہے. آپ کو علم بے نہیں آتی صاحب. دادا صاحب آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے مجھے مناظرے کی تعریف بتائیں. جب آپ کو ایک چیز کی تعریف ہی نہیں آتی تو مناظرہ کس لیے آپ نے کر لیا؟ چیلنج کس لیے دی ہے آپ نے؟ آپ کی تقریریں ہم نے سنی. آپ کی یہ اوقات ہے آپ کی علمی، اور جس کے بنا پر آپ صحابہ کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں اور حدیثوں کو جزا بیان کرتے پھرتے ہیں. ان کو کہیں کہ مناسب کر رہا ہوں میں. آپ تعریف بیان کریں. مزمل شاہ جب تک یہ تعریف نہیں بیان کریں گے ہم ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے. ان کا تو مبلغ علمی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بتائیں تعریف کریں آپ مناظرے کی. پہلے آپ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں پہلے. ایک منٹ. آپ خاموش کر رہے ہیں. آپ نہیں بولیں گے. بات ان دونوں کی ہو رہی ہے. جو بات ہم کر رہے ہیں اس بات کا سادہ صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز ہے کیا، تو پھر بات کس طرح ہوگی؟ آپ نے مجھ سے بات کی نا، میں
صرف ایک بات کرنا چاہتے کیا آپ سے کیا بات کی میں نہیں آپ سے نہیں بات کریں آپ نہیں آپ سے میں تو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے تھے نہیں آپ تھوڑا ہلے ہیں نا میں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نا آرام سے بیٹھا ہوں بالکل گفتگو کر رہا ہوں نا میں بالکل آپ کے صاحبزادہ صاحب کو تعریف نہیں آتی کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں جی میرے سمجھ آئی میرے ساتھ صاحب اور یار آپ کے کھے ہوں گے کیا آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہوں خاموشی سے بیٹھو آپ ہمارے پیر ہیں ہمارے فلان ہیں آپ کے پیر ہیں وہ صحابہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے آپ کا ہوگا پیر آپ تو اپنے سر پہ بٹھائیں جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو جہنمی سمجھے گا ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہم کیسے مسلمان سمجھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرے تو کافر ہے اس کو تو حد لگنی چاہیے اور آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہوں گے ہم ان کو جہنمی مانتے تو پھر کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں اور اپنی اوقات علمی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں مناظرہ ہوتا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو صاحب صاحب میں مناظرے کی تعریف کے بغیر ایک لفظ نہیں بولنے دوں گا آپ کی یہ اوقات ہے کتاب و سنت کے علاوہ کتاب و سنت بعد میں آئے گی یہ علم مناظرہ ہے پہلے اس کا اصول طے ہوگا اصول کے بغیر موقوف علیہ ہے آپ کتاب و سنت سے پہلے صرف و نام نہیں پڑھتے جو کتاب و سنت کو کتاب و سنت سے پہلے صرف و نام نہیں پڑھی جاتی کتاب و سنت کو مؤخر کرے اور علوم مروجہ کو مقدم کرے اس کا دین ایمان معتبر نہیں ہے کس طرح معتبر نہیں ہے بغیر صرف و نام کے کتاب و سنت آئے گی کس طرح آپ کو علم مناظرہ کا پتہ ہی نہیں الف و بے کا پتہ نہیں ہے دیکھیے ہم آپ جیسے آدمی سے بات کریں گے جس کو یہ پتہ نہیں کہ مناظرہ ہے کیا صاحب خدا کے لیے بولو اگر آپ میں ہمت ہے توفیق ہے آپ کو اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرے کی عبارت بولو کہ علم مناظرہ کی تعریف علم مناظرہ کی روشنی میں کیا ہے بولو بس میں نے عرض کر دی نا کہ دو مسلکوں میں فروعی اختلاف ہم مسلکوں کا کیا مطلب ہے ہم مسلکوں کا کوئی کہاں یہ تعریف لکھی ہے ہم مسلکوں میں یہ کس نے لکھا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ والد صاحب کی والد صاحب آپ کے والد صاحب کیا ہیں محدث ہیں اہل سنت کی بات کرو اہل سنت کی بات کرو آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں ہم اسے کیا سمجھتے ہیں جب آپ ہمارے موقف کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر ہم دلائل کس بات پر آئیں گے نا دلائل سے پہلے آپ علم مناظرہ کی تعریف میں نے عرض کر دی کہ دو باہم ہم مسلک جو ہم مسلک کا سوال کے درمیان سوال ہی نہیں ہے دین کو سمجھنے کے معاملے میں سوال ہی نہیں ہے صاحبزادہ صاحب سوال ہی نہیں ہے آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے اور جب آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی تو حدیث پاک کو ہاتھ لگا رہے ہیں آپ یہ موقوف علیہ ہیں علوم جب تک یہ علوم بنیادی نہیں آتے اس وقت تک کوئی شخص مناظرہ کر ہی نہیں سکتا آپ کی یہ اوقات ہے میں صرف اتنا عرض کروں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ کسی دوسری چیز کو مقدم کرے میرے نزدیک وہ شخص قابل تکلم نہیں ہے قابل تکلم کیوں نہیں ہے سارے مدارس میں قرآن و سنت سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے تقدم کیا ہے یہ تو موقوف علیہ ہے صرف نام نہیں پڑھیں گے تو عربی آئے گی آپ کو عربی نہیں آئے گی تو کتاب و سنت سمجھیں گے گفتگو میں کہا کتاب اللہ کو چھوڑیں نا پہلے ابھی نہیں اس کے مقام پر وہ آئے گی سب سے پہلے علم ہم کر رہے ہیں مناظرہ ہم مناظرہ کر رہے ہیں بات سے نہ پھریے میں نہیں پھرتا میں کہہ رہا ہوں کتاب اللہ کو چھوڑیے اور پہلے موقوف علیہ کی بات کیجیے ہوتا ہے علم مناظرہ آپ مناظرہ کر رہے ہیں نا ہم سے صاحب اگر علم مناظرہ کی یہ تعریف نہیں بتائے گا میں بات کے قابل ہی نہیں سمجھتا اس کو تو علم مناظرہ کی عرب بے نہیں آتی ہم وقت ضائع کریں گے ان کے ساتھ جس کو ایک چیز کے مبادیات کا ہی پتہ نہیں ہے ابتدا کا ہی پتہ نہیں ہے ہم نے آپ کو تصفیہ کے لیے بلایا ہے کہ باہم بیٹھ کے گفتگو پہلے مناظرہ کی تعریف بتاؤ باہم تب بات کریں گے جب آپ کا ہمارا سٹیٹس ایک نہیں ہے ہم کس طرح بات کریں گے آپ کو علم مناظرہ کی ابتدا بھی نہیں آتی ہم آپ سے بات کس طرح کریں گے ہماری توہین ہے آپ سے بات کرنا نہ کیجیے بات نہ کیجیے کیوں بلایا ہمیں کیوں چیلنج کیا آپ کی موجودگی میں ایک مراسی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو ملا کیا ہے مولوی کیا ہے وہ کیسٹ ہمارے پاس پہنچی اس کتے کو ہمارے سامنے کیجیے کون ہے وہ کنجر جس نے یہ دعویٰ کیا لائیے ہمارے سامنے اسے جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ باتیں نہ کریں مجھے آپ سے زیادہ اونچی باتیں کرو اونچی کرو علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ اختلاف ہو جائے باہم دو مناظرہ کی تعریف بتاؤ جب اختلاف ہو جائے تو تصفیہ مسائل کے لیے تصفیہ مسائل آپ کریں گے جس کو کیا کر رہے ہیں کس لیے بات کر رہے ہیں کوئی انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں گفتگو میں ایسا ہو جاتا ہے آپ بات چلے جائیں یہ بے حد بدتمیزی والی بات ہے جس نے بدتمیزی کہی اس کو سے پکڑ کر باہر ہم نکال دیں گے جس نے بدتمیزی کہی آپ کو کیا پتا ہے کون ہماری اوقات نہیں سمجھتے شاہ صاحب پیدا نہیں ہوا کون ہے تم بات کرنے والے
आवाज ना नहीं साहबा को यहाँ जन्नत कहा गया, उस वक्त तुम्हारी रगों में खून नहीं था। आराम से बाहर अब बात को आराम से कर रहे हैं हम। हमारा लहजे ये आराम का क्या मतलब है? पूरे मैदान में आओ हमारे सामने, तुम्हें बता देंगे हम जिनकी औकात। छोड़ यार, तुम्हें क्या पता है तरीक़ाकार? पहले उसको तारीफ करने दो, तारीफ करने दो। अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ। जी हाँ, तभी तो बात हो रही है। मुनाजरे से पहले मुनाजरे की तारीफ सुन लेंगे। सिर्फ बात इतनी है कि हजरत अभी वजाहत फरमा देते हैं। हजरत ने तो सवाल कायम फरमाया है इब्तदाइया कि हजरत सवाल क्या क्या आप जवाब देना मुजीब है। वही मैं कह रहा हूं, आपका सवाल कायम हुआ है कि हजरत उस्मान जुन नूरैन के जो बागी थे जिन्होंने आपको कत्ल किया, उनके बारे में हजरत का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो भी उसी तरह जहन्नमी करार पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? ये हजरत का द्वार है। बड़ा सवाल आपने बर्दाश्त किए हैं यार, लेकिन बात ये है कि बात की जो सतह है ना उसके सवाल मुताबिक में बात जान होनी है चाहिए। जनाब, सवाल में जान है ना। उनसे जवाब पूछे, जवाब देते दे हैं। जवाब। जोश में आने के मैं समझता हूँ जोश में इसलिए आया हूँ कि किस सतह पे यार लोग बातें करते हैं, चैलेंज करते हुए इस बात की शर्म नहीं आती कि इल्मी औकात क्या है अपनी, उसके मुताबिक। मैं तो अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ इजमाई पेश कर रहा हूँ। मैंने ना बाप की बात की है ना दादे की बात की है, समझ आ गई? ये वही करना है हाँ, जो इजमाई है। बाप दादा उठा के ले आए, सवाल इन्होंने किया, आप जवाब उसका। मेरा मुख्तसर जवाब ये है, किताब और सुन्नत की रोशनी में अच्छा जो खलीफा बरहक राशिद से बगावत करे और उसे कत्ल करने के इक़दाम करे और उसके खिलाफ तुग़यान के बंधन बांधे, वो शख्स किताब और सुन्नत की रोशनी में बागी है और उसके जहन्नमी होने में कोई शक नहीं। वही आदमी जो हजरत उस्मान के कातिल हैं और अली की जमात के साथ है, उन पर आपका ये ऑर्डर है। किसी की तखसीस की जरूरत नहीं नहीं, है। अमीर मुआविया की क्यों की? अमीर मुआविया की क्यों की? जब औरों की तखसीस आप नहीं करते, अमीर मुआविया की क्यों की? मैं अर्ज करूं कि मैं किसी की तखसीस नहीं करता। आपने नाम लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेके हजरत इमाम हसन तक, अच्छा जो किसी खलीफा बरहक राशिद से बागी हो और उसकी नाफरमानी करे, उसके बागी होने में, उसके जहन्नमी होने में किसी किस्म का किताब और सुन्नत में कोई शायबा रखने का जो है वो। मुसलमान है वो, मुस्लिम है या नहीं है? कौन? जिसने किसी से बगावत की है। एक आम मुसलमान मर जाए तो उसका जनाजा पढ़ा जा सकता है। आप मिसाल ना दीजिए, मिसाल ना दीजिए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना, आप जवाब दे दें बस, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ तो वो मुस्लिम है या नहीं है? उसके मुस्लिम होने के बारे में किसी भी हमारे अहनाफ में से आलिम ने ये फतवा नहीं दिया और ना लिखा है कि वो मुसलमान है। खत्म हो गई बात, खत्म है। आप इनके पीर हैं, इनकी वजह से मैं कुछ थोड़ा हाथ हल्का करता हूँ आपका। सुनिए, अगर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कह दिया, फिर आप क्या कहें? आपने तो फतवे की बात की है ना, किसी फकीह की। मैं हुजूर का फरमान देता हूँ। ठीक है, आपने जिसे बागी कहा है, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का उसके मुसलमान होने पर कौल मौजूद हो और उससे हुजूर अलैहिस्सलाम की बैत के बाद बगावत साबित ना हो और हुजूर अलैहिस्सलाम की बैत पर ही उसकी मौत साबित हो, हम उसके सहाबी मानने में तामुल नहीं करेंगे। नहीं, मेरी बात समझे आप, ज्यादा इस पर कयूद ना लगाएं आप। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि जिस शख्स को अभी आप कह चुके हैं कि वो बागी था, नाम लेकर कहा ना आपने, कहा ना, उसी शख्स को अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बगावत, जिसको बकौल आपके बगावत है, हमारे नजदीक तो खून उस्मान का मुतालबा था। अहले सुन्नत का यही मौकफ है। शरह अकायद मेरे पास मौजूद है, अहले सुन्नत की मोतबर किताब है नबराज शरह अकायद, अल्लामा परहारवी ने भी यही तस्रीह की है। अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफिका यही मौकफ है कि उन्होंने इमाम बगावत नहीं की है, उन्होंने खून उस्मान का मुतालबा किया है और उनके कातिलों को कत्ल करने के लिए बल्कि ये कहा है कि हजरत उस्मान के कातिल हमारे हवाले कर दें। ये मौकफ है, मौकिफ है अहले सुन्नत व जमात का इजमाई, जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। आपके वालिद साहब के अलावा बात कर रहा हूँ मैं। हजरत एक बात सिर्फ सुन लीजिए, लेकिन आपने जिस शख्स के बारे में ये कहा कि वो बागी है, जहन्नमी है, जी, बगावत होना, बगावत करना किस दौर में हुआ? बड़े ठंडे दिल से हजरत अली के दौर में हुआ। इमाम हसन हजरत अली से पहले हुए या बाद हुए? बाद में हुए। अब मैं हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ सही बुखारी शरीफ से। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नबनी हादा सय्यदुन वलअल्लाह युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। सही बुखारी शरीफ से मैं ये हदीस पाक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सफ़ा नंबर 530 है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पे जलवा अफरोज होकर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पहलू में बिठा के फरमाया, ये मेरा बेटा हसन मेरी उम्मत का सरदार है। इन्नबनी हादा सय्यदुन, ये मेरा बेटा हसन मेरी सारी उम्मत का सरदार है। लअल्लाह युस्लिह बिही बैन फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, ये हसन अल्लाह के फजल से तो अजीम मुसलमानों की जमातों के दरमियान, जबकि बहुत खून बह जाएगा, लड़ाइयाँ होंगी,
ये हसन दो मुसलमानों की जमातों में सुलह कराएगा, बैना फियातैन मिनल मुस्लिमीन। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगावत पहले हो चुकी बकौल आपके, जिसको आप बगावत कह रहे हैं वो हो चुकी पहले, हदीस कह रही है। नहीं आप एक मिनट के लिए, हदीस से जो मफहूम आपने अखज़ किया, जो मफहूम आपने अखज़ किया, वो बगावत जो आप कह रहे हैं वो बगावत हो चुकी हजरत अली के दौर में। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में खलीफा राशिद हुए। आपने कहा ना इमाम हसन पर खिलाफत राशिदा खत्म होती है। खलीफा राशिद ने सुलह की हजरत अमीर मुआविया के साथ, इमाम हसन ने उनको खिलाफत दी, इमाम हसन ने उनकी बैयत की, इमाम हुसैन ने उनकी बैयत की, और किसके हुक्म के मुताबिक की? रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक कि मेरा हसन वो सरदार है जिस वक़्त उम्मत के दरमियान खून की नदियां बह जाएंगी तो ये दो जमात मुस्लिमीन के दरमियान इत्तेफाक कराएगा। तो अभी आपको तो इसमें अभी आपको बहुत ज्यादा उलझन थी कि वो मुसलमान है कि नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब वाक़यात के बाद की निशानदेही की या नहीं की? और आपने जो हदीस पाक पेश की है उससे बढ़कर मर्तबा में सही बुखारी शरीफ से ये हदीस पाक मैं पेश कर रहा हूँ। और उन लोगों को दो जमातें कौन थी जिनकी सुलह इमाम हसन ने कराई? एक उनकी अपनी जमात थी और दूसरी मुकाबिल जमात कौन थी? अमीर मुआविया की। सुलह कराई या नहीं कराई? खिलाफत दी या नहीं दी? बैयत की या नहीं की? हजरत वाला जिस शख्स को इमाम हसन अगर बागी तागी जो कुछ आपने ये गिरदान पढ़ी है, अगर इस हदीस का मफहूम इमाम हसन की समझ में ये नहीं आया बल्कि उसे मुसलमान समझा, उसे साथी रसूल समझा, अपने से बेहतर समझा, तब उनको खिलाफत दी है ना जी। आप अपने से जिस आदमी को, ये तो खैर आपकी खिलाफतें तो इसी किस्म की होती हैं, मेरा मकसद है ये तसव्वुफ वाली खिलाफतें तो जिसको दे दो, लेकिन यो खिलाफत इमाम हसन के पास थी नहीं। किसी चीज का तमस्कुर जायज नहीं, ज़िमनी बात है, नहीं ज़िमनी बात है। भी किसी का तमस्कुर जायज, तमस्कुर नहीं करता, मैं खुद भी साहिब सिलसिला हूँ, मैं तमस्कुर नहीं करता, मैं एक सही बात कह रहा हूँ। यहाँ आपको खुलफा में दिखाऊंगा लोगों के कि किस हाल के हैं, आखिर वो भी एक अलमिया है हमारा और वो हमारा मुश्तरका अलमिया होगा शायद। मैं इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि इमाम हसन तो खलीफा राशिद है। जो सोच आपको और आपके वालिद साहब को आई है ये इमाम हसन को क्यों नहीं आई? हजरत अली उनके बाप थे ना, उनके बाप थे ना। तो करीब करीब जिसने उनकी बगावत की उनके बाप की, इमाम हसन देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वो बगावत कर रहे हैं। अब बकौल आपके इमाम हसन ने अपनी आंखों से देखा ना, तो फिर इमाम हसन को पहले तो मैं ये कहता हूँ कि उनसे सुलह क्यों की? फसाद थी, फसाद को मिटाने के लिए नहीं, फसाद को मिटाने के लिए बागी को आप जहन्नमी कह रहे हैं और फसाद डाल रहे हैं, उनको भी डालना चाहिए था। नहीं, आपको जब ये जरूरत है तो इमाम हसन को क्यों नहीं? मैं गुजारिश करूँ कि हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ना अभी इस सतह पर ना आएगी। आपने कहा है कि मैं हदीस की सतह पर रहूंगा, तो मैंने हदीस ही आपके सामने पेश की। ना ना मेहरबानी कीजिए, उम्दतुल कारी भी है, फतहुल बारी भी है, किरमानी भी है, तहसीरुल बारी भी है, इरशादुस सारी भी है। कि नीचे सतह पे अभी नहीं आए आप, पहले आप इस सतह पे बात करें ना। आपने खुद कहा है कि पहले ऊपर की सतह पर बात हो। तो बताएं कि इमाम हसन ने, नबी पाक ने उनको मुस्लिम कहा या नहीं कहा? ठीक है, तो आप उनको मुस्लिम कहने में क्यों आपको उलझन रही? 5 मिनट आप ऐसे ऐसे करते रहे। चलो दो जवाब। अब इस पर मेरा जवाब यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में कोई शुबा नहीं कि इससे उनका मुस्लिम होना जाहिर है जी जी, और इसमें इश्तिबा रखना ईमान को ज़ाया करने के मुतरादिफ है जी। लेकिन जी अर्ज ये है जी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुतवातिर जिसे मैंने पहले अर्ज किया जी, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर इस मुस्लिम गिरोह को बागी क्यों कहा? क्या एक मुसलमान बैक वक्त मुसलमान भी हो सकता है, बागी भी हो सकता है? ये तो हदीस बता रही है वो बागी नहीं है, इसलिए कि आप तो उनके नाम बता रहे हैं। आप तो अमीर मुआविया कह रहे हैं, जिस हदीस में अमीर मुआविया का नाम ही नहीं है। इस हदीस पाक में बिल्कुल वजाहत है कि अमीर मुआविया की पूरी जमात, क्योंकि सुलह अमीर मुआविया से हुई है ना, जमात से तो नहीं हुई है ना। खिलाफत किसको सौंपी? अमीर मुआविया को। इमाम हसन का अमल बता रहा है कि अमीर मुआविया बागी होता तो कभी खिलाफत ना पाता। क्यों? तो फिर उस फिया को बागिया क्यों कहा गया? फिया को बागिया जिनको कहा गया वो थर्ड ग्रोह था जिसने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को भी खराब किया और अमीर मुआविया को भी खराब किया। वो फिया बागिया एक थर्ड ग्रोह है। उस थर्ड ग्रोह के बारे में आप अमीर मुआविया पर इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो ये इल्जाम हजरत अली पर भी आएगा। क्यों? कि उनके साथ भी तो वो जो लोग शामिल थे जो हजरत उस्मान के कातिल हैं। जो बात आप कहना चाहते हैं। अब इसमें ये जो तीसरा हिज्ब है, हाँ, जिसका भी आपने दावा किया, जी हाँ, इसका आप कोई सबूत पेश कर सकते हैं? वो तीसरा ग्रोह कौन सा था? मैं आपका सबूत ये पेश कर सकता हूँ कि वो ग्रोह खवारिज का ग्रोह है। नहीं,
وہ خوارج کا گروہ ہے. خوارج کا گروہ تو اس کے بعد بنا. نا وہ خوارج کا گروہ ہے. جب قرآن کریم وہ سبائی ہیں, جب قرآن ایک کریم طرف کو سبائی ہیں, جب قرآن کریم کو نیزوں پر بلند کیا گیا وہ الگ ہے, وہ الگ گروہ ہے. تو اس وقت میں عرض کروں اسی وقت خوارج کا گروہ مارز وجود میں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ تم ان کو کتاب اللہ اٹھائے ہوئے نہ دیکھو, ان کا دین اور ایمان ظاہر میں کچھ ہے, باطن میں کچھ ہے. یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں میرے عزیز. بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو لوگ جا کے ملے تیسرا گروہ, اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ خارجی ہیں. خارجی ہیں. تو اسی طرح کے خارجی ہیں جو اس جماعت کے ساتھ ہیں. لیکن اس کا نا آپ وہ خوارج الگ ہیں. میں عرض کروں اس پر اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ یہ آیت کریمہ ہے کہ اگر یہی حدیث پاک ہے کہ اگر آپ حضرت امیر معاویہ کو خارجی گروہ میں شامل کر کے جہنمی کہہ رہے ہیں. خارجی تو کہہ نہیں رہے. نہیں سنیں نا, خارجی تو نہیں کہہ رہے. اوہو میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں, آپ ان کو باغی کہہ رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ باغی ہوتے تو صرف ایک بات کا مجھے جواب چاہیے کہ امام حسن نے باغی کو خلافت کیوں دی, بس بات ختم ہے. حضور بھی ان کو مسلم قرار دے رہے ہیں, حدیث میں نے پیش کر دی بخاری شریف سے, صحیح البخاری سے, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, حدیث میں نے پیش کر دی. سمجھ آ گئی؟ امام حسن زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ حضرت علی کے زیادہ قریب بیٹے ہیں یا امام حسن قریب بیٹے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. پھر ایک بات سنیں, آپ اپنے آپ کو اہل بیت سے قرار دیتے ہیں, ہر روز آپ آ کر یہاں پہ ڈینگے مارتے ہیں, جی ہم اہل بیت ہیں, ہم اہل بیت ہیں, ہم آل رسول ہیں. آل رسول آپ زیادہ ہیں یا امام حسن آل رسول زیادہ ہیں؟ کوئی شبہ نہیں. تو امام حسن کو جو خلیفہ منظور ہے وہ آپ کو کیوں منظور نہیں؟ مجھے جواب تو جو مرضی ہے کہے آپ, میرا سوال آپ پر ہے. اس کا جواب میں مختصر یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. مسلمان کہہ رہے ہیں آپ ان یہ لکھ دیں ہمیں. آپ حضرت امیر معاویہ کو بین المسلمین کا لفظ بولا ہے, لکھیے یہاں کہ حضرت امیر معاویہ, آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ امیر معاویہ مسلمان ہے. لکھیے, میں نے کب اس کا انکار کیا؟ لکھیے جناب, ہم یہ اقرار لکھیے, یہ لکھوانا لازم ہے. لکھ لیجیے, لکھیے. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. جہمی بھی ساتھ فرما رہے ہیں, اس کی بھی وضاحت. باغی باغی تو ہے نہیں, آپ لکھیں جناب, دستخط کریں, بات حضرت ختم ہے. حضور علیہ السلام امیر معاویہ مسلم ہو, بات ختم ہے. لکھ کے دے کہ وہ مسلم ہے, اور کسی مسلم کو گالی دینا یہ منافقت ہے. ہاں بالکل مسلم ہے, فسوق ہے, سوا مسلم ہے فسوق ہے. ہم ہر کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتے, لیکن امیر معاویہ کو مسلم ہے یہ تو لکھے نا. ابھی آپ مانا جو ہے بین المسلمین کا ہے آپ نے, بالکل تو مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی نا, آپ لکھ کے دیں مسلم ہے, اور یہ حدیث پاک ہے کہ وہ گالی دینا فسق ہے, لہذا بات ختم ہو گئی. مناظرہ کیا رہا پھر؟ بات ختم. لمبی نہیں بے شک لکھے, لمبی لکھے. اور یہ بات جو ہے نا, اگر آپ بالکل صدقے دل سے اس بات کو تسلیم کریں گے. میری بات سن لیں, مجھے ایک بات تو لکھنے دینا. آپ لکھتے رہے, میں نہیں آپ نہ بولیں گے. شاہ جی کس واسطے لڑائی کریں اپنا جہانگیر صاحب 5 کیسٹیں ہیں مناظرے والی, تو ایک عرفان صاحب کی جہاں پہ تقریر ہے عرس میں, نہیں وہ کہاں ریڈی ہے؟ نہیں کافی تو بنانی ہے, جو بنائی تھی تمام لوگ لے گئے ہیں اپنی. گھنٹہ باقی ہے نہیں 5 منٹ. ارے وہ تو ابھی شرطوں میں شروع ہو گیا بھائی. ہم نے تو کہا تھا کہ میں شاہ صاحب سے بات بھائی جس سے بھی بات کر رہے ہیں ہم سن تو رہے ہیں نا. جی ہاں, اسی طرح میں پہلے بھی سن رہا تھا, آپ نے مجھے نہیں وہ جتنا دیر شفٹ کر دیا. 5 کیسٹیں اس کی ہیں. غالب کا اور آپ کا تو یہ بات تو آپ نے غلط نہیں یہ بات نہیں. اس پہ اگر آپ کا اعتراض ہے تو آپ کہیے. میں اعتراض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس حدیث پاک کے مطابق صرف ان کو مسلم لکھیے. بغاوت کا کیا مطلب؟ بغاوت یہ بھی لکھیے, اگر بغاوت کا آپ نے لکھنا ہے تو یہ لکھیے کہ حضرت عثمان کے قاتل وہ ان کے باغی ہیں جو حضرت علی کے گروہ میں ہیں. جملہ نہیں, یہ صرف امیر معاویہ کے لیے آپ نے لکھا ہے. تو آپ یہ لکھ دیں کہ جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی صرف مسلم ہیں اور باغی ہیں. یہ لکھیں. یہ لکھا امیر معاویہ مسلم اور
باغی ہیں، حضرت علی سے ان کی بغاوت کی بنیاد پر انہیں باغی کہنا حدیث متواتر سے ثابت ہے، لہذا بغاوت کے باوجود ان کے مسلم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ بالکل، یعنی آپ باغی بھی مانتے ہیں انہیں اور مسلم بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پھر یہ بات نیچے لکھ دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے حضرت عثمان بن نورین کو قتل کیا، بغاوت کی، وہ حضرت عثمان کے باغی ہیں، وہ جنہوں نے پناہ دی، وہ کیا جنہوں نے پناہ دی نہیں، حضرت علی کو ہم باغی نہ کہہ سکتے ہیں نہ باغی ہیں، نہیں، نہ حضرت علی نے ان کو پناہ دی۔ نہیں تو حضرت امیر معاویہ کو کیوں باغی کہہ رہے ہیں جن کو امام حسن خلیفہ بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ بات آپ کے کانوں میں نہیں آئی؟ میری بالکل، میں عرض نہیں، اس پر آپ نے غور نہیں کیا؟ میں نے بالکل غور تو کیا۔ امام حسن کو وہ باغی کیوں نہیں نظر آیا؟ اس کو خلافت کیوں دے دی؟ تو جب کہا گیا کہ یہ صلح پر فساد ہے، صلح پر فساد کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بیعت بھی کی، خلیفہ بھی، تو حضرت امام حسن کو سنو، اس کی جو شرائط تھی، باغی کو خلافت دینا کیسا ہے؟ میں عرض کروں اس کی جو شرائط تھی وہ آپ نے پڑھی؟ شرائط کی ضرورت نہیں، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ سنیے، میں نے پڑھی ہوئی ہے، اس پر نہیں آؤں گا۔ امام حسن کو ہی اپنا ولی عہد بھی انہوں نے نامزد کیا، تو پھر مقرر کیا؟ مقرر کیا، وہ فوت ہو گئے، پہلے امیر معاویہ زندہ تھے، امام حسن فوت ہو گئے۔ نہیں، کیوں؟ مروج الذہب میں موجود ہے، روج صاحب ایک آپ اٹھائے پھرتے ہیں؟ نہیں ہاں، نہیں، دیکھیں بات اتنی ہے کہ جو حضرت شاہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث پیش کے بھی بخاری شریف کی، اس میں تعین موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، جی، اور ان کے درمیان حضرت امام حسن نے صلح کرائی، اور جو حدیث حضرت نے پیش فرمائی اس میں تعین نہیں، فیاء باغیہ مطلقہ لفظ مطلقاً مذکور ہے، اس میں تعین نہیں۔ بعد میں کیا ذرائع اسے ثابت نہیں کر دیا؟ دو منٹ دیکھیں، نہیں جب کیا؟ سوال ہی پہ ایک منٹ جب فیاء باغیہ فرمایا گیا ہے تو یہ کس نے فرمایا فیاء باغیہ؟ حضور علیہ الصلوۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر وہ تمام لوگ باغی قرار پائیں گے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف کی جنہوں نے بغاوت کی، اور جہاں جہاں وہ رہے، یعنی حضرت حیدر قرار نے اگر ان کے ساتھ رہے تو حضرت نے باغیوں کو بنا دی۔ لیکن اس حدیث میں جواب نہیں آ رہا، کس کا؟ جو میں نے عرض کی، اس کا میں نے جواب دے دیا، آپ نے نامسموع کیا ہے جناب والا، اور نہ ہی غور فرمایا ہے۔ میری بات سنیں، آپ ان 6 آدمیوں کے لیے حق بات قبول نہیں کر رہے؟ نہیں، کہ ادھر قبول کر لی، شاہ صاحب اگر قبول کر لی شاید مریدی میں فرق آ جائے گا، 4 پیسے نہیں ملیں گے۔ میں عرض کروں، اور خدا کے بندے، میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول اللہ پیش کی ہے، اس کا میں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر اس کا جو مطلب آپ نے، سنیے میرے بھائی بات سن لو، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ اور آپ کے والد نے جو کچھ سمجھا ہے، یہ امام حسن بن علی نے کیوں نہیں سمجھا؟ اس بات کا آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں اسی بات آپ اسے جہنمی کہہ رہے ہیں، حسن بن علی ان کی بیعت کر رہے ہیں، ثبوت ہم دے رہے ہیں جی، تو پھر آپ زیادہ سمجھے دین کو یا حسن بن علی زیادہ سمجھے جو امام وقت ہیں؟ میں اسی آپ پر نہیں حضرت، ذرا اس پر دوبارہ غور بھی کرنا، اور پھر جا کر آپ نے قبر والد صاحب قبر میں چلا کر کے ان سے اس کا مفہوم ضرور پوچھنا، ایمانداری کی بات، اس کا ضرور مفہوم پوچھنا کہ یار جو بات حسن بن علی کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ان کی سمجھ میں کیسے آئی؟ کھیل جواب ہے، کیا دیتے ہیں؟ وقت ظاہر کرنے میں ایک بات ان کے پاس اگر جواب نہیں ہے تو وہ نہیں دیں گے۔ اس بات کا جواب نہیں ہے۔ باغی کی بیعت جو ہے وہ جائز ہے؟ میں ایک مختصر پہلے میں جو بات میں نے عرض کی ہے اس کا جواب نہ لے لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث انہوں نے پیش کی، میں نے بھی حضور علیہ السلام کی اسی حدیث کو صحاح ستہ کی معتبر ترین جو کتاب ہے صحیح مسلم شریف، اسی سے حدیث پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ویح عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ۔ آپ کو حضرت علی کی بات کرنا چاہیے، عمار کی طرف آپ چلے گئے، میں نے آپ کو 10 مرتبہ جواب دے دیا، فئۃ الباغیہ میں معاویہ کا نام نہیں ہے۔ اب میری بات تو سن لیں، بات ایک منٹ سن سن رہا ہوں میں تو 10 مرتبہ سن اسی کو دہرا رہے ہیں۔ آپ بات کو بیچ میں قطع کر دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے نہیں، اچھا اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کا میری بات سن لو، سن لو۔ اچھا جی، ہم خاموش ہیں، آپ 10 منٹ تک بولتے رہیں بے شک۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اگر سیاستہ سے حدیث پیش کر رہے ہیں تو میں بھی صحیح مسلم سے سیاستہ میں بخاری سے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بخاری سے پیش کریں، اوفق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اور آپ کی ماں پاک، وہ روایت کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا لعمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت عمار جنگ صفین میں حضرت علی کے گروہ میں تھے اور جناب امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا۔ آیا اس حدیث کی روشنی میں عمار بن یاسر کے
جو قاتل ہیں کیا وہ باغی ہیں یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں جواب دے سکتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ابني هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمین. نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو بن علی کو اپنے ساتھ اپنے ممبر پہ بٹھایا. ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے تھے، ایک مرتبہ اپنے حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر ہاتھ رکھ کے ان کے کاندھے پہ فرمایا یہ میرا بیٹا میری پوری امت کا سردار ہے، اور جب میری امت کے درمیان اختلافات کے ساتھ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اس کے باوجود وہ مسلمان ہوں گے، اور یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کرائے گا. اب بتاؤ اگر امیر معاویہ باغی تھا، بیٹے نے صلح کرائی، باغی کو کس طرح خلافت دے دی. ایک اب دوسرا حوالہ آپ تو آپ رہ گئے. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جسے دشمن بھی تسلیم کرے. شاہ جی ذرا آنکھیں کھول کر یہ رجال کشی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف ایک حوالہ سن لو. اس کو تو دشمن نے بھی چیلنج نہیں کیا، آپ کس طرح کر سکتے؟ جو معاویہ کو کافر مانتے ہیں شیعہ، انہوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا، آپ درمیان میں کس طرح لٹکے ہوئے. سنیے فرمایا قال یا حسن قم فبایع فقام فبایع ثم قال للحسین قم فبایع فقام فبایع ثم قال قم یا قیس فبایع فالتفت الى الحسین ينظر ما یامرہ فقال یا قیس انہ امامی یعنی الحسن علیہ السلام. فرمایا حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے کہا تم مجھے خلافت دے دو، لیکن تم خلافت دے چکے، لیکن جب تک تم بیعت نہ کرو اس وقت تک لوگوں کا عوام نہیں جائے گا، تم بیعت بھی کرو. قام فبایع، رجال کشی میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، مطبوعہ ہے تہران. کہتے ہیں حضرت امام حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے بیعت کی. ثم قال للحسین، پھر فرمایا امام حسین علیہ السلام سے قم فبایع، اٹھو تم بھی بیعت کرو. قام فبایع، پھر آپ نے بھی بیعت کی، کھڑے ہوئے بیعت کی. ثم قال قم یا قیسو، پھر حضرت امام حسین نے فرمایا ایک قیس میرے دوست قیس بن سعد بن عبادہ، فرمایا بایع قام فبایع، تم بھی بیعت کرو. فالتفت الى الحسین، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری متوجہ ہوئے امام حسین کی طرف. ینظر ما یامرہ، منہ سے نہیں بولے، آنکھوں میں بات کی، بیعت کر لو. ینظر ما یامرہ، پوچھا نہیں، دوست تھا نا، آنکھوں میں بات کی، کیا حکم ہے. تو لفظ امام حسین کے میں قربان جاؤں، حسین ہو علی کا بیٹا پھر یہی بات کر سکتا ہے. فرمایا انہو امامی، قیس تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ حسن میرا میرا بڑا بھائی نہیں ہے، وہ میرا امام بھی ہے، اور جب میرا امام اسے خلافت دے چکا، بیعت کر چکا، میں ویسے پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ شاہ جی کچھ غلطی ہوئی ہے آپ سے. امام حسین جس کی بیعت کرے آپ اس کو باغی اور جہنمی کہیں تو بیعت کرنے والا کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ آپ اسے باغی اور جہنمی کہیں، امام حسن اسے خلافت دے اور اس کی بیعت کریں تو باغی اور جہنمی کی بیعت کرنے والا کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے صاحب، چاہے 10 منٹ میں جواب دیا. اب مختصر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حدیث میں نے پیش کی، پھر وہی رٹا جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اس کا مطلب امام حسن کا بتائیے. میں آپ کو آپ ایک بات پر جمع ہوئے، اسی کی روشنی میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ کون سی؟ تقتل فئۃ الباغیہ، اس سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے. کون مراد ہے؟ وہ گروہ، اس سے وہی گروہ مراد ہے جنہوں نے شرارت کی، دونوں طرف شرارتی گروہ تھے، وہی اس سے مراد ہے. نہ حضرت علی پر حرف آئے گا نہ امیر معاویہ پر آئے گا. میں اس پہ اور اگر آپ کہیں گے تو ان کی بیعت کرنے والے بھی پھر وہی ہوں گے. میں اس پہ فیصلہ کرتا ہوں، کیا آپ مجھے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا گروہ نہیں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس سے مراد امیر معاویہ نہیں ہے. لکھ دیں، امیر معاویہ نہیں ہے. مجھے لکھ دیجئے کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا گروہ نہیں ہے. میں لکھتا ہوں حضرت امیر معاویہ نہیں ہے. اور آپ کے گروہ میں اگر کوئی باغی یا خارجی لوگ تھے جنہوں نے یہ اقدام کیا تو ایسے ہی خارجی لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی قتل کیا. آپ صرف اتنا لکھ دیجئے. یہ سب بات والی نہیں ہے، بڑی صاف ستھری ہے، صاف ستھری بات ہے. آپ حضرت صرف 6 آدمیوں کے لیے اڑے ہوئے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے شاہ جی، انصاف کی بات ہوتی. میں سید ہوں، کاظمی سید ہوں، میں امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں. آپ نے پاس بیٹھ کر مجھے گالیاں دلوائی، میری ماں کو آپ نے وہاں گالیاں دلوائی. واللہ العظیم مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ اس حد تک گر گئے ہیں. میری بات سمجھ لیں، آپ کی موجودگی میں صدارت میں میری ماں کا نام لیا گیا. واللہ العظیم وہ مراسڑ کا بچہ ہے
جس نے یہ بکواس کیے ہیں اور اس کے باپ کا اس کی ماں کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا ابھی کہ 8 ماہ کی حملہ نے وہ جنا ہے، وہ کتا جس سے آپ نے میری ماں کو گالیاں بکوائی، ایک سیدہ اور ولیہ کو گالیاں آپ نے دلوائی میری ماں کو، اور اس کتے سے آپ نے تقریر کروائی جو ایک مراسن کا بیٹا ہے، مراسن کا بیٹا۔ کیونکہ یہ تو اس وقت گفتگو کا یہ اس وقت عنوان نہیں ہے جس پہ ہم آپ نہیں، میں آپ کی شرافت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ ہمارے ذمہ لگایا نا صاحب، وہ دیکھیے آپ کی صدارت میں وہ پہنچ گیا، اور ابھی ایسے فیات باغیہ ہوتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، جیسے وہ آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کی موجودگی میں کر گیا نا۔ امیر معاویہ کی بھی غلطی نہیں تھی، وہ ساتھ تھے کرنے والے جو کر گئے۔ آپ کی غلطی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ یونس شاہ قاضی کی تقریر کو آپ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، مانیں گے؟ نہیں مانتے؟ آپ کی موجودگی میں سے تقریر کی نا، صدارت میں کی نا۔ ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سن لو شاہ جی، آپ ایک جملہ سن۔ صحیح صاحب بولا، آپ نہیں مانتے، وہ بھی صحیح۔ صدارت آپ کی تھی نا۔ انہوں نے جو غلط الفاظ استعمال کیے، کسی کی شان اور شرافت میں گھٹیا گفتگو کی، میں ہرگز نہ اس کی تائید کرتا ہوں نہ اس کی حمایت۔ ایک بات سن لو، پھر آپ کے ساتھ تھے نا، لیکن آپ ان سے بری ہیں، تو امیر معاویہ کیسے مجرم ہے جو اس کے ساتھ بات کر گئے، وہ بھی بیچارہ تو مطلب ہے، کیسے پکڑا گیا؟ اسی پہ مسئلہ اتنی پہ تو حل کر رہے ہیں، اسی پہ شاہ اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ اسی پہ بات میں ختم کرتا ہوں۔ آپ مجھے صرف اتنا لکھ دیجئے جی کہ امیر معاویہ حضرت علی سے باغی نہیں تھے۔ حضرت علی کے ایک میری بات سن، میں آپ بات کرتے ہیں میں بات نہیں کرتا، جیسے ہی آپ کریں، میں 10 منٹ دیتا ہوں۔ آپ صرف اتنا لکھ دیجئے کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ باغی نہیں تھے، ہاں، امام برحق سے انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ عادل تھے، اور حضرت عثمان غنی کے قصاص طلب کرنے میں وہ حق کی روش پر تھے، اور کتاب و سنت کی روح سے ان کی صحابیت میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں، ہم ان کی صحابیت ماننے میں کوئی تعامل نہیں کرتے۔ میں لکھ دوں، آپ مان جائیں گے؟ لکھ دیجئے، دستخط کریں گے؟ میں ابھی کر کے دیتا ہوں، سن ابھی کر کے دیتا ہوں، حضرت بات ختم ہوئی، ابھی کر کے دیتا ہوں۔ ہاں، بقول حضرت علی، حضرت علی نے یہ خود کہا ہے، فیض الاسلام شرح ناجر، جیسے آپ نے عبارت لکھی ہے، میری بات سنیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کبھی ان کو کافر نہیں کہا، میں اس کو خود کبھی نہیں کہا۔ اس بات کو چھوڑ ہی دیجیے، کیوں چھوڑ دیں جناب؟ نہیں بس میں دلائل کی بات ہی نہیں کر رہا، نہیں ایک منٹ علامہ صاحب، ایک منٹ شاہ صاحب بولیے، شاہ صاحب بولیے۔ آپ لکھیں گے؟ نہیں، آپ لکھیں، ہمارے وہ پیشوا ہیں، لکھیں کوئی بات۔ صرف اتنا لکھ دیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جی حدیث عمار سے امیر معاویہ کا باغی ہونا ثابت نہیں، وہ حضرت ٹھیک ہے، میری بات سن لیں، وہ حضرت علی شیر خدا کریم سے کسی وقت بھی بغاوت پر نہ مصر ہوئے اور نہ باغیوں کے معاون، اور ادلہ سے ان کی بغاوت کر کے ثابت نہیں، یہی کتاب اللہ، یہی سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نہیں امام حسن سے، امام حسن کے عمل سے یہ ثابت آپ ہے۔ صرف اتنا لکھ یہ لیجیے، دونوں حوالے آپ نے لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے خود انہیں باغی نہیں کہا، فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ میں موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، حالانکہ حضرت علی فرماتے ہیں اخونا قد بغوا علینا، نا حضرت علی فرماتے ہیں، سنو، فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ مطبوعہ تہران کے صفحہ نمبر 72 پر یہ عبارت موجود ہے کہ وہ تو اس غلط فہمی میں ہے کہ میں نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، صرف اس لیے ہم سے لڑتا ہے، ہم ان کے جنازہ بھی پڑھیں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ فیض الاسلام سے شاہ صاحب نکال کے دینا میری ذمہ داری ہے، آپ تو پاکستان بھی چلیں گے نا۔ میں عرض کروں گا نا، جنگ نہروان میں حضرت علی نے پھر نہروان کے جو مقتولین تھے ان پر جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ سے دیکھیے، میں عرض کرتا کیوں حضرت فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ سے دیکھیے۔ ابھی عرض کرتا ہوں، بات کو میں ختم کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے طول دے دیا۔ نہیں، طول نہیں دیا ہم نے، آپ خود طول دے رہے ہیں۔ یہ برادری لگی آپ وأما البغاة فلا يصلى عليهم عندنا والصحيح قولنا فإن عليا لم يصلى على أبناء نهروان وغيرهم ممن خالفه وهم أهل البغي، فإن خليفة الحق هو علي رضي الله عنه حال حياته بعد وفاة عثمان، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فيكون إجماعا۔ تحفة الفقهاء علامہ سمرقندی۔ یہ نہیں، میں اس سے اوپر کی دلیل پہلے آپ کو پیش کر چکا ہوں، جن کے جنازے پڑھنے جائز نہ ہوں ان کو خلافت دینی جائز ہوتی ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں، عرض کیا کریں گے آپ؟ جن کے جنازے تک جائز نہ ہوں ان کی خلافت کر کے ان کی بیعت کرنی جائز ہے۔ آپ سمرقندی پر آ گئے ہیں تو میں تو علامہ کشی کی عبارت پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے، یہ ذرا توجہ تو فرمائیں۔ آپ یہ عبارت میں عرض کرتا ہوں، آپ یہ عبارت لکھ دیں، یہ عبارت قیامت کو حضرت علی تک جائے گی۔ اور چھوڑیں آپ یہ باتیں، آپ ان 6 آدمیوں کے لیے کریں، قیامت تک جائے گی، قیامت تک تو آپ کی ہڈیاں نہیں جائیں گی۔ آپ کو کیا پتا ہے اس قسم کے گندے عقیدے رکھ کے کیا جاتا ہے، وہ سب آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے جانیں دی اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا لا تمسنار مسلمن رہانی اور مر رہانی، جس نے ایک نظر بھی اسلام کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس کے دوزخ بھی آگ اس پر حرام ہو گئی، اور آپ ابھی تک اسے جہنمی کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کروں کہ امت کے متفق علیہ جو عقائد ہیں، عقائد ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ جہنم سے آزاد ہیں، متفق علیہ امت جائے گی کدھر؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم سے دور رہیں گے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اور کون رہیں گے؟ من قبل واولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ فرمائے حبیب پیارے وزیادہ بھی ہے نا، وکلا وعد اللہ الحسنى، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، زیادہ، اور وکلا وعد اللہ الحسنى، یہاں بھی اسی میں عرض کر رہا ہوں اسی میں نہیں ہے، سنا زیادہ ہے، سنیے وہ اور مقام ہے، کلم وعد اللہ الحسنى، آپ چپ کریے، کلم وعد اللہ الحسنى۔ نہیں آیت غلط نہیں پڑھ رہا میں، آیت غلط نہیں پڑھ رہا، جب آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے نا، جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں عرض نہیں کر رہا کہ قرآن پاک ہوگا، اس کے ساتھ اگر ہے تو پھر نہیں، نکالیے، اس کے ساتھ عرض میں نہیں کر رہا، نہیں ہے تو پھر آپ کہنے دیجیے ان کو اس کے ساتھ نہیں ہے۔ سنیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اچھا، تو میں نے کہا اس کی مزید تشریح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہماری بارگاہ میں اجر ہے جنہوں نے زیادہ اچھے طریقے سے نیکی کی اور نیکی میں اضافہ کیا۔ کلم وعد اللہ الحسنى فرمایا نا، بالکل فرمایا۔ اچھا وہ کلن کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے 1,24,000 صحابہ، صحابہ، امیر معاویہ ان میں ہے یا نہیں ہے؟ جب 1,24,000 حضور کے سب صحابہ، کوئی تو سچی کر دو یار آج، جب حضور تھپا لا دو، کوئی تو سچی کرو آج۔ کلم وعد اللہ الحسنى سے کس طرح معاویہ کو کان سے پکڑ کر نکالو گے؟ یہ کلم وعد اللہ الحسنى ایک مرتبہ نہیں ہے، یہ 4 مرتبہ ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ فرمایا جہاد پر جانے والے، گھر میں رہنے والے، تجھے مان کے اگر بیٹھے بھی رہیں ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا، اور جو جہاد سے پہلے آئے یا جہاد سے بعد میں آئے، اسر میں آئے یا یسر میں آئے، حبیب پیارے جو تجھے مانے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا، اور جن سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ان سے تو کیا کرے گا؟ اولئک عنہا مبعدون، جانیں گے، اور آپ پیارے کہہ رہے ہو کہ وہ جہنمی ہے، رب کہتا ہے وہ جہنم بھی نہیں جائے۔ کیا قرآن سارا آپ کے سامنے، حدیث سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آپ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، پوری ملت اسلامیہ کو نہیں سوچی۔ آپ نے ظلم کی حد تو یہ ہے نا جناب، ہم اہل سنت کی وکالت کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا۔ نہیں، میں نے مسلمان میں عرض بھی نہ کہ میرے جو بات کی وہ کتاب و سنت کی خلاف تو بات نہیں کی، نہیں کی ہے نا، یہ حدیث پاک نہیں تھی، صاحب نے ایک حدیث لے کر چل پڑے، یہ حدیث کیوں نہیں دیکھی انہوں نے؟ اس کا مطلب ہے کہ دونوں حدیثیں باہم مقابل ہیں۔ پھر آپ کریں نا اس کا حل، جب آپ سب کو مان رہے ہیں تو پھر اس کا مقابل تو آپ بنا رہے ہیں، ہم کیسے بنا رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کا مطلب بیان کر کہ فیعت الباغیہ سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے، یونس شاہ قاسمی کی تقریر سے جب آپ مراد نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ کی صدارت میں آپ اپنے ابھی کہہ دیا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو امیر معاویہ کے ساتھ کیسے تعلق ہو گیا ان لوگوں کا جن کے ساتھ؟ آپ نے تو اپنے ہڈ ورتی میں ثابت کر دیا جناب، آپ نے خود ثابت کر دیا۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ معاویہ مجرم ہو گیا، وہ صدارت کر کے، اور آپ نہیں ہوئی۔ معاویہ مراد نہیں ہے، یہ تو شاہ صاحب ٹھیک یہ تو ہم لکھ رہے ہیں، ہم تو لکھ رہے آپ لکھ دیجیے، ہم سب کر دیتے ہیں۔ جی یہ لکھ رہے ہیں، کیوں نہیں کہا صاحب؟ فیہ باغیہ سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے، آپ لکھ دیجیے۔ آئسن صدارت کرنے واسطے وہ طرفداری کر رہے یہ اس 7ویں بندے پر کھڑے ہو کے گل سنو نا تسی، میں یاسین صاحب ساتھ اتنے بھی اندر ہی آئے نا تے وہ فرما رہے کہ جڑا ٹائم تھا کیوں نہیں کہا صاحب؟ بس ٹائم کی پابندی نہ کر رہے، چلو نہیں نہیں بس اب بات ختم ہو گئی نا، انہوں نے اعتراض ہے کہ تھانوں وقت تھوڑا ملتا ہے، لیکن 10 منٹ علامہ صاحب بات اتنی ہے، صرف میں نے صرف ان سے یہ عرض کیا ہے کہ فیعت الباغیہ سے مراد امیر معاویہ کی ذات دی گئی ہے، آپ اپنے علم اور ایمان کے مطابق یہ لکھ کے دے دیں کہ کیا فیعت باغیہ سے مراد امیر معاویہ ہیں یا نہیں، اگر نہیں آپ اپنے ایمان، اپنے علم اور اللہ اور اس کے رسول کی تسلیم کے تقاضوں کو پوری طرح قائم کرتے ہوئے اگر یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ فیعت باغیہ، ایک بات تو مکمل کرنا ہے، فیعت باغیہ سے مراد امیر معاویہ نہیں، تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہماری تحقیق میں خطا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیا بات، ہم اس سے رجوع کرتے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ حضرت اگر یہ لکھے گا نا کہ آپ نے رجوع کیا، سمجھ آئی، آپ ہمارے لیے عزت اور عظمت والے بھائی ہیں جی، پہلے بھی آپ صحابہ کی عزت کریں، ہم آپ کے پاؤں چھونے کو تیار۔ اللہ بات اتنی ہے، آپ اب سمجھ نہیں رہے اس بات کو؟ یہ آپ نے بات غلط کی، نہیں غلط کس طرح لکھی؟ آپ نے یہ لکھا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں
हैं कि हज़रत अमीर मुआविया मोमिन मुस्लिम हैं और सहाबी रसूल हैं, और आपने हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम से बगावत नहीं की, बल्कि उन्हें हज़रत उस्मान के क़िसास के मुतालबा में वो बरहक थे। यही मफ़हूम नसूस और अहादीस में मुसर्रह है। मेरा मुतालबा ये है कि आप ये लिखिए कि फ़िया बागिया से मुराद अमीर मुआविया नहीं। ये तो कह दिया हो गया, नहीं कह नहीं दिया, नहीं लिख दिया है। नहीं आप ये लिखे ना जी, आप ये लिखिए, आप लिख दें। तो ठीक, आप ये लिख के दें इसमें क्या अर्थ है? कि हदीस अम्मार में फ़िया बागिया का मुशार इलैह ये हम लिखेंगे, आप कहेंगे ना हम रुजू कर रहे हैं, ये आपने भी कहा है कि मैं बिल्कुल लिखूंगा। लिखेंगे। आप हमें ये लिख के दें कि फ़िया बागिया से जो हदीस अम्मार में मौजूद है उसका मुशार इलैह अमीर मुआविया या उनका जुंद नहीं, हम उससे रुजू करते हैं। ना जुंद में वो जो लोग फ़िया बागिया होते हैं, आप अमीर मुआविया ही लिखें। बस ये लिखेंगे। जुंद की तो बात ये पहले लिखेंगे। आप लिख दें वो कि किसी इससे ने तो मुराद- आखिर कत्ल किया है ना, उनका दिफा नहीं हम कर रहे हैं। हम हज़रत अमीर मुआविया और उनके वो मुखलिस साथी तो आप- सिर्फ खून उस्मान का मुतालबा आप किसी का करते थे। दिफा न करें। ये- आप हज़रत अमीर मुआविया का जी, हज़रत अमीर मुआविया और उनके वो मुखलिस साथी सहाबा आप जो किसी सिर्फ का- खून उस्मान का मुतालबा कर रहे थे। मैं मैं सिर्फ ये बागिया कहता को हूं- दिया है। मैं ये कहता हूं कि बागिया से आप हमारा क्या सिर्फ मतलब है? इतना लिख के दे दें कि हदीस अम्मार में फ़िया बागिया से मुराद अमीर मुआविया नहीं, बस अल्लाह रसूल और दीन और ईमान के बस हो गया, वो अल्लाह रसूल के सामने किताबें रख के हमने लिखी है। तो हम आपने भी- यहाँ लिखना है कि हम रुजू करते हैं। बिल्कुल लिखेंगे, बस ठीक, बिल्कुल लिख के देंगे। बात शाह जी ये लिख दो तो सारी बात खत्म है, हम तो आपको पीर पर मान लेंगे। यही तो एक गलती है, बाकी जेड़ा सोना सैयद है तू खुदा दे बंदिया दी ते तैनू सलाम दर नु यार इको ही दे विच बन रह गया, काट दे अल्लाह दी कसम तेरी जुतियां चढ़ दिया। क्या बात है। बस बात खत्म हो वाह गई, बल्ले सईदा। बस और क्या है। हमारा कोई झगड़ा नहीं है इस बारे में, अल्लाह की कसम ये बात सिर्फ साहबा के बारे में दिल दुखता है। ये बात आप निकालें दरमियान से, आप मुर्शिद है, आप सैयद है, हम ये बात मानेंगे। साहबा के बारे में दिल दुखता अभी है। फिर वो दो बात बातें- वो बात नाम कर रहे हैं। अभी फिर दो बातें और भी हैं। चार करे निकाह वो सैयदा बात की, वो चार करे, आप जितनी दिल करें, हाँ। लेकिन ये पहले आप तय कर दें कोई बात किसी पल्ले बात जो भी हो आज हो जानी पहली चाहिए। इबारत के बाद मैंने लिख दिया और हदीस से अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु में फ़िया बागिया से मुराद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं है। बस ठीक है जनाब, आप लिखेंगे जनाब, हम रुजू करते हैं। आप इस पर दस्तखत करें। नहीं आप ही करें ना, मैं लिखूं उसका आप इबारत तो लिखे पहले, मैं लिखूंगा। आप पहले आप लिख दिए। आप इस पर नहीं, पहले आप दस्तखत करें। आप इबारत तो लिखे, थोड़ी जगह छोड़ दें, मैं कर दूंगा। नहीं, आप पहले कर दें। इसमें क्या है? आप मुकम्मल कर दें। कर दो। नहीं, शहर में इसमें क्या है बड़ी बात है? यार उनको इबारत तो तो लिखे, देखो शहर में हो गया जी। अगर वो रुजू ना करें तो क्यों क्या नहीं करेंगे? जो करने का जो हाँ, वीडियो लगे हैं। अच्छा चलो जी पहले जो नहीं 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 मैं नहीं करता इस तरह। ये भी आने वाली ये गाड़ी गलती बात है यार। गल तो हुन कोई नहीं आप एडी रुजू वड्डी। की इबारत क्या लिखेंगे, अपनी मर्जी से या हमारी मर्जी से? मैं लिखूंगा कि जो इबारत उन्होंने लिखी है दीन और ईमान के तमाम तकाज़ों के मुताबिक हम इस इबारत की पूरी तरह तौसीक करते हैं और इस इबारत के मुताबिक रुजू करते हैं। वाह तो और क्या चाहिए। अभी इकट्ठे से लिखिए, ये इबारत पहले लिखिए, दस्तखत बाद में मैं कीजिए। हमने इबारत पहले लिखी है, आप इबारत पहले लिखिए। पहले आप इबारत लिखिए, थोड़ा फासला छोड़ के ताकि सब इबारत ले लेना सैन बाद आप ये लिखिए जनाब, इबारत आप भी दस्तखत पहले करेंगे, वो इबारत लिख के बाद अपनी गल बहुत अच्छा। यासीन एक मेरी गल सुनना, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇਣੇ एक मिनट ਉਹ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ सैयदी दो सामने कीते ना। शाबा की इज्जत की बात ना होती, हम किसी की बेदबी करने को तैयार नहीं है। तो जब वो फरमा रहे हैं हम रजू करेंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे। झगड़ा तो बात साहबा की इज्जत का मसला है, साहबा के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह पर जानें कुर्बान की हैं। हमारा हक नहीं बनता कि हम साहबा के बारे में कोई गंदी बात करें या ज़हन रखें। हम उनके नौकर हैं साहबा कराम, तो साहबा का बारे में अकीदा सही रखे, हम उसके कदमों की साथ के बराबर भी अपने आप को नहीं समझते। सही मंजिल पे रहे, हमें कोई बेड़ काटा है किसी ने, हम जरूर जो है मुखालफत करें। तो गुजरात ये ना जी वो पिखी बिक्की पिखी पिखी बिक्की पिखी पिखी तिखी ना पे ना तिखी ना पिखी पिखी पे ना पे 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 आते अले बे पे आते ते ना लेना ना पे यार पे उन्होंने कोई बड़ी बात जो बाहर जो करते आए ना आखिरी बात है जनाब, कोई ऐसी बात ये कोई जिद वाली कोई ये हमने अरे अपना आप थोड़े ईमान बनवाना है। नाले दोए भरा तुसी लगे हो आपे अपने पाकों के बस बिक्की कह रहे हैं ना 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 अच्छा बिखी उसी हो सकता है बिखी उसी
ਰੌਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਲੰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਨਾ اگلے جا چنگا لگتا ہے لگ جائے چنگا ہوئی اس طرح ہی آپ ہی پڑھ سنا دینا عبارت مندرجہ بالا کے مواقع جی سید عرفان شاہ صاحب نے برمحفل یہ کہا کہ فیع باغیہ سے مراد امیر معاویہ نہیں حق ایمان اور کتاب و تعلیمات کی روشنی میں یہی حق و مصیب ہے بس فقیر اس بنا پر رجوع حسنیہ کرتا ہے لکھی وہ گراں ہے تو مدرجہ والا میں سیدن مدرجہ والا لکھا لے دیا مدرسہ ہے ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨੇ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਫਿਕਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਸੀ نبی نے ان یہ رکوع کے ساتھ کیا کیا رجوع حسنیہ جس طرح حضرت امام حسن نے رجوع کیا ابھی ہاں ٹھیک ہے اس میں کیا یہ تو کر کے دیکھنا کی طرف اگر انہوں نے کوئی ڈبل نیت سے رجوع کیا ہے جناب آپ ہی ان کے ذمہ لگا رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں لگا ہم تو حسن کو حسن ہی سمجھتے ہیں ہم بھی حسن کو رجوع کرے تو حسن ہی رجوع ہوگا اللہ جناب شیئر کرو جی ٹھیک ہے جی جی نال ہی نہ دے اچھا بیٹری سے مزمل شاہ صاحب زمر شاہ صاحب مطلب سن ہوں نا اس مسئلہ وکٹوریا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دائیں بینڈ تو سکتا انہوں نے کیا نہیں جا تاریخ میں ڈال دیں گے ایئرپورٹ میں آئی ہیں شاید بعد والوں کے لیے بہتری رہے گی پتہ نہیں کتنی سکتی ہے ہے نکلے سارے دکھا اچھی بات آج 13 کیمرہ مار دے جا کے اس کی فوٹو کاپی کیمرے لگا لو چلو کیمرہ ہی لگا دے پہلا کیمرہ لا لو نا چلو کیمرہ مار دے فوٹو کاپی صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
तारक गिफ्ट सेंटर ब्रेडफोर्ड की एक वाहिद शॉप जहां से आपको नाते, कवालियां और उलमा की तकारीर पर पुरानी से पुरानी और नई से नई ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, ऑडियो सीडी, डीवीडी हर वक्त मिल सकती है। लाइव नातों की और तकारीर की महफिलों की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अतर, टोपियां, जुब्बे, जलबाब और इस्लामी इस्तेमाल की मुतल्लका अशिया सस्ते दामों में मिल सकती है। नाम याद रखें, तारक गिफ्ट सेंटर, 12 कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड 8। टेलीफोन 01274 775 721, मोबाइल 07931 587 694। Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ قیدی تیری، دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔